کنگن روڈ سے جاؤ، کنگن روڈ پانی میں ڈوبا ہوا ہے، کنگن روڈ کے ارد گرد کے محلے سارے پانی میں ڈوب گئے ہیں، غلہ منڈی روڈ پہ آپ جائیں سارا کا سارا غلہ منڈی ڈوب گیا ہے، آپ جائیں فتانی محلوں سے گزریں سارے محلے ڈوب گئے ہیں، آپ محلہ قریش آباد میں جائیں سارا ڈوب گیا ہے، آپ ڈیرہ نواب میں جائیں سارا ڈیرہ نواب پانی سے بھر گیا ہوا ہے، وہاں ان کے مقیم ہیں، یہ وہاں رہتے ہیں۔ آپ جائیں امیر عالم کالونی میں سارا پانی سے بھر گیا ہے، سیٹلر ٹاؤن سارا پانی سے بھر گیا ہے۔ کہاں جائے یہ شہر کے لوگ؟ محلہ اسلام پورہ، مدنی محلہ سارا پانی سے بھر گیا ہے، آپ کے پاس پل نہیں ہے ریلوے پھاٹک سے گزرنے کے لیے۔ شہر کے نوجوان جاگ گئے ہیں، اور اس شہر میں نا اب روایتی اجارہ داری کا دور ختم ہو گیا، اور انشاءاللہ ان کی جو سیاست ہے اس کو قصہ پارینہ بنا دیا جائے گا۔ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ اسمبلی کے اجلاس میں کرنے کیا جاتے ہیں؟ شہر کی نمائندگی تو تم کر نہیں سکے، شہر تمہارا ڈوب گیا۔ احمد پور شرقیہ کی تمام کمیٹیز جتنی بھی ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ خدا کے لیے اس شہر پہ ترس کھائیں، اس شہر کے بچوں پہ ترس کھائیں، اس شہر کی آنے والی نسلوں پہ ترس کھائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں محمد حسنین معاویہ احمد پور شرقیہ اور حلقہ این 174 کے عوام سے مخاطب ہوں۔ شہر بد سے بدتر ہوتا جا رہا ہے۔ ہر بار جب کبھی کوئی سڑک اور گلی بنتی بھی ہے 5-6 فٹ اونچی کر دی جاتی ہے، لوگوں کے گھر، دکانیں، مارکیٹیں سارے اندر دب جاتی ہیں۔ گلیوں میں چلو تو گھر نظر آتے ہیں لوگوں کی پراپرٹیز، لوگوں کی جائیدادیں جو ہیں وہ کوڑی کے بھاؤ، ان کی قدر و قیمت کم ہوتی جا رہی ہے۔ یہ لیڈر، یہ حکمران ہیں ہمارے، جن کو شعور ہی نہیں ہے، جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ دنیا چل کس طرح رہی ہے۔ ہمارا ملک دنیا سے کئی سو سال پیچھے ہے، اور ہمارا شہر ہمارے ملک کے بڑے شہروں سے کئی سو سال پیچھے۔ اگر آپ جائیں کسی بڑے شہر میں ہفتہ گزار کے آئیں نا تو 8ویں دن آپ سے اس شہر میں رہنا برداشت نہیں ہوگا۔ یہ طرز زندگی جو ہے یقین جانے بہت پیچھے ہیں دنیا سے۔ اگر اسی طرز زندگی میں مر گئے نا تو سمجھیں دنیا دیکھی ہی نہیں ہے، اور اس طرز زندگی میں مر گئے اور بچوں کے لیے، آنے والی نسلوں کے لیے بہتری نہ کر کے گئے تو سمجھ لیں کہ اپنے ساتھ بھی ناانصافی کر رہے ہیں اور اپنی نسلوں کے ساتھ ناانصافی کر رہے ہیں۔ یہ جو ایم این ایز اور ایم پی ایز آپ نے منتخب کیے ہیں نا، یہ جو جا کر صرف سیشن میں فوٹو بنواتے ہیں، اور کوئی ان کو کبھی بولنے کا موقع بھی مل جائے تو صرف ویڈیو بنوانے پہ فوکس ہوتا ہے کہ ہماری ویڈیو اچھی بن جائے تاکہ پتہ لگے ہم بولے تھے۔ ان کے اندر دلیری نہیں ہے، یہ جرأت مند لیڈر نہیں ہے۔ ان کے پاؤں میں پارٹی کے ٹکٹ کی بیڑیاں، ان کے پاس اتنی جرأت نہیں ہے کہ یہ وہاں پر کھڑے ہو کر بتا سکیں، یا ان کے پاس اتنی بھی جرأت نہیں ہے کہ یہ آپ کے پاس آ کر آپ کو بتا سکیں کہ بھائی ایوان میں آپ نے ہم کو منتخب کر کے بھیجا تھا اور وہاں پر ہماری بات نہیں سنی جا رہی، لہٰذا اب شہر کے لوگ اٹھو، ہمارے ساتھ کھڑے ہو، اس شہر سے گزرنے والے جی ٹی روڈ کو بند کرتے ہیں، یہاں سے گزرنے والی ریلوے کی پٹڑی کو بند کرتے ہیں، اس ملک کا کمیونیکیشن سسٹم، روڈ جو کمیونیکیشن سسٹم ہے اس کو بند کرتے ہیں تاکہ ہماری طاقت کا اندازہ ہو اور ہمارے مطالبات مانے جائیں، اور یہ ہمارا حق ہے۔ ان کے اندر اتنی بھی جرأت نہیں ہے۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ لوگ آپ کی نمائندگی کیسے کر سکتے ہیں اور آپ کے نمائندہ ہونے کا دعویٰ کیسے کر سکتے ہیں؟ کیا یہ آپ کو اچھا طرز زندگی دے سکتے ہیں؟ کیا انہوں نے آپ کو اس قابل بنایا ہے آپ کے بچوں کو کہ اگر حق نہ ملے تو حق کس طرح چھینا جاتا ہے؟ یہ تو ہم تعلیم حاصل کر گئے ہیں اور ہمیں ان کو سکھانا پڑ رہا ہے کہ کس طرح پالیٹکس کی جاتی ہے، ہمیں بتانا پڑ رہا ہے کہ کس طرح بات کی جاتی ہے۔ اداروں کی نمائندگی حکومت کے سامنے ہم کر رہے ہیں، شہر کے لیے یونیورسٹیاں ہم مانگ رہے ہیں، شہر کے لیے کالج، ہاسپٹلز ہم مانگ رہے ہیں۔ یہ جناب صاحبزادے، جناب نواب زادے، یہ جناب فلاں صاحب، یہ چودھری صاحب، گیلانی صاحب، کچھ دن پہلے لاہور سے احمد پور کی طرف چکر لگا ہے، اور ہر 15-20 دن بعد، ہر مہینے بعد چکر لگتا ہے شہر میں۔ جب بھی شہر کی طرف آؤ نا تو پانی کا جو لیول ہے سڑکوں پر، گٹروں سے نکلا ہوا پانی، اس کا لیول بڑھ چکا ہوتا ہے، اور ہر دفعہ جو ہے وہ آدھا فٹ 1 فٹ شہر جو ہے وہ کچرے اور کوڑے میں دھنس چکا ہوتا ہے۔
ہر بار ہم تو بچپن سے یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس شہر کی صورتحال بد سے بدتر ہوتی جا رہی ہے. ایسے لگتا ہے جیسے اس شہر میں نا انسان بستے ہی نہیں ہے، جیسے اس شہر کا کوئی ولی وارث ہے ہی نہیں. دیکھ کے ایسے لگتا ہے کہ جیسے اس شہر کے لوگ ووٹ دیتے ہی نہیں ہیں، اس شہر کے لوگ ٹیکس دیتے ہی نہیں ہیں. دیکھ کے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے یہاں پر انسان بستا ہی نہیں ہے. نہ جانے کس طرح کے لوگوں کو ہم منتخب کرتے ہیں. اتنے نااہل اور نالائق لوگ یہاں سے منتخب ہو کر اسمبلیوں میں جاتے ہیں اور بیک بینچر بن کر بیٹھتے ہیں پچھلی نشستوں پہ، جیسے کلاس میں نکمے بچے پیچھے چھپ کے بیٹھتے ہیں اور سوال بھی نہیں کرتے اور کسی قسم کا جو ہے وہ مطالبہ بھی نہیں کرتے اسمبلی میں. تو یہ بھی وہاں پر ایسے بن کر بیٹھتے ہیں. یہ مرہون منت ہوتے ہیں ان پارٹیوں کے جن سے ٹکٹ لے کر آتے ہیں، اور یہ پھر ان کے سامنے بول نہیں سکتے. یہ سارے صاحب جو ہے نا، یہ اس شہر کو کھا گئے ہیں. انہوں نے بڑے بڑے فیکٹری مالکان کے ساتھ مل کر اپنی سیٹیں پکی کر لی ہیں پیسہ لگوا کر، اور اب انہیں پتہ نہیں ہے شہر چلتا کیسے ہے. میری گزارش ہے احمد پور شرقیہ کے انجمن تاجران سے، میری گزارش ہے احمد پور شرقیہ کی امن کمیٹی کے لوگوں سے، احمد پور شرقیہ کی تمام کمیٹیز جتنی بھی ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ خدا کے لیے اس شہر پہ ترس کھائیں، اس شہر کے بچوں پہ ترس کھائیں، اس شہر کی آنے والی نسلوں پہ ترس کھائیں. انہیں موقع دیں کہ وہ بھی اچھی سہولیات زندگی کو انجوائے کر سکیں اس شہر کی بہتری ہونے کے ساتھ. ہر شخص کے پاس یہ فرصت نہیں ہے کہ وہ شہر سے دوسری جگہ ہجرت کر جائے، کسی اور شہر میں شفٹ ہو جائے. ہر شخص کے پاس سرمایہ نہیں ہے. 12 لاکھ لوگوں نے یہی زندگیاں گزارنی ہیں، ان کی نسلوں نے. آج سے فیصلہ کریں، غریبوں میں سے چنیں جو وہاں پر اسمبلیوں میں جا کر نا آپ کا درد محسوس کر کے بول سکیں. جب بھی احمد پور آتا ہوں، میں ایم این اے اور ایم پی اے کے گھر کے باہر پروٹیسٹ کرنے کے بھی میرے پلانز رہے ہیں اور ہم کرتے رہے ہیں، مطالبات کرتے رہے ہیں. اور میں جب ان سے ملنے جاتا ہوں نا، تو یا تو ان کا میسج آتا ہے کہ ہم اویلیبل نہیں ہیں، یا ہم لاہور ہیں، یا بغیر بتائے چلے جاؤ تو ان کے دروازے بند ہوتے ہیں اور پتہ لگتا ہے جناب لاہور اسمبلی کے اجلاس پہ ہیں. مجھے حیرت ہوتی ہے کہ اسمبلی کے اجلاس میں کرنے کیا جاتے ہیں. شہر کی نمائندگی تو تم کر نہیں سکے، شہر تمہارا ڈوب گیا. یہ تو کسی دن موقع ملے نا ہمیں کہ ہم شہر کے سینکڑوں نوجوان اکٹھے ہو کر اس اسمبلی میں جہاں یہ بیٹھے ہیں اس کے باہر آ کر ان کی جو ہے وہ رونمائی کریں ان کی کارکردگی کی، کہ یہ حالت ہے ان کے شہر کی اور یہاں پر بیٹھے ہیں جناب صرف اٹینڈ کرنے آتے ہیں سیشن. ان سے مطالبہ کریں کہ یہ آپ کی نمائندگی اگر فرنٹ فیس پہ آ کر نہیں کر سکتے تو دستبردار ہو جائیں. آپ لوگوں کے ہاتھ میں دے دیں شہر کی بھاگ دوڑ، اور اگر یہ کرتے ہیں تو پھر ہمیں بتائیں، ہم ان کے پیچھے کھڑے ہوں گے، ہر صورت میں ان کے پیچھے کھڑے ہوں گے. اگر ان کے اندر جرت ہے نا، اپنے جن سے ٹکٹ لے کر آئے ہیں ان کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے 12 لاکھ لوگوں کی نمائندگی کر سکتے ہیں، ان کے سامنے جو ہے وہ یہ آپ کی نمائندگی بھی کر سکتے ہیں اور آپ کے لیے لڑ بھی سکتے ہیں، تو پھر ہم ان کے ساتھ ہیں. اگر ان کے اندر یہ جرت نہیں ہے نا، اور اس دور کے اندر اگر اس شہر کو یونیورسٹی، اس شہر کو ہاسپٹل، اس شہر میں جدید تعمیراتی سہولیات اور سیوریج کا انتظام نہیں ہوتا، تو پھر یہ سمجھ لیں کہ اس شہر کے نوجوان جاگ گئے ہیں. اور اس شہر میں نا اب روایتی اجارہ داری کا دور ختم ہو گیا، اور انشاءاللہ ان کی جو سیاست ہے اس کو قصہ پارینہ بنا دیا جائے گا. اور اگر یہ آپ کی نمائندگی کرتے ہیں تو پھر ہمیں ضرورت نہیں ہے خام خواہ جو ہے کسی کی مخالف ہونے کی. پھر ہم ان کی سپورٹ میں کھڑے ہوں گے. ہمیں ہماری ضروریات چاہیے. اس شہر کا سیوریج کا نظام بہتر چاہیے. کنگن روڈ سے جاؤ، کنگن روڈ پانی میں ڈوبا ہوا ہے. کنگن روڈ کے ارد گرد کے محلے سارے پانی میں ڈوب گئے ہیں. غلہ منڈی روڈ پہ آپ جائیں، سارا کا سارا غلہ منڈی ڈوب گیا ہے. آپ جائیں فتانی محلوں سے گزریں، سارے محلے ڈوب گئے ہیں. آپ محلہ قریش آباد میں جائیں، سارا ڈوب گیا ہے. آپ ڈیرہ نواب میں جائیں، سارا ڈیرہ نواب پانی سے بھر گیا ہوا ہے. وہاں ان کی مقیم ہیں، یہ وہاں رہتے ہیں.
آپ جائیں امیر عالم کالونی میں سارا پانی سے بھر گیا، سٹلر ٹاؤن سارا پانی سے بھر گیا، کہاں جائے یہ شہر کے لوگ؟ محلہ اسلام پورہ، مدنی محلہ سارا پانی سے بھر گیا، آپ کے پاس پل نہیں ہے ریلوے پھاٹک سے گزرنے کے لیے۔ ہم نے ریلوے پھاٹک بند کیا تھا تو انہوں نے ہمارے اوپر پرچے کروا دیے تھے کہ ٹرینوں کا جو ہے وہ تعطل کا شکار ہو رہی ہیں۔ بھائی تمہارے اندر جرت نہیں ہے تو لوگوں کو تو آگے آنے دو، ہم تو اپنے مطالبات کر کے اعلیٰ حکام سے مانگیں نا۔ یہ مسائل ہیں۔ ایک اور سب سے بڑا جو میرے دل کو چوٹ لگی ہے وہ ایک اور خبر ہے جو کہ میں اپنی اگلی ویڈیو میں آپ سے شیئر کرتا ہوں۔